بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ اخلاص یہ ایک عظیم و شان سورت ہے، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان اس کے اندر ہے، یعنی اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری اس ایک سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنے لگیں، ان کو گننے لگیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ علماء کرام نے اس کے 60 بڑے بڑے فائدے جو ہیں لکھے ہیں، وہ اگر ہم روزانہ اس آیت مبارکہ کو 200 مرتبہ پڑھ لیں تو ہمیں وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے۔ ویسے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علماء کرام نے اس کے 60 بڑے بڑے فائدے جو بہت بڑے ہیں وہ لکھے ہیں، اور ان میں جو ایک سب سے آخری چھوٹا فائدہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مومن یہ پڑھتا رہے گا اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو آپ سوچیں، یہ ایک چھوٹا فائدہ ہے جو کہ ہمارے لیے یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو سوچیں اس سے بڑے فائدے جو ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، یعنی ہماری سوچ بھی ان فائدوں تک نہیں جا سکتی جتنے بڑے فائدے ہیں اس آیت مبارکہ کے، اس سورت مبارکہ کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک، ہم کہتے ہیں نا ہم سے بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہوتی، زیادہ نفل نہیں پڑھنے ہوتے، لیکن اگر ہم غور کریں نا تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ کہیں ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمیں حج کا ثواب دے دیتے ہیں، ایک آیت مبارکہ پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمیں پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب جیسے یہ ایک سورت پڑھنے سے اللہ نے ہمیں کتنے فائدے دیے ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، پڑھنے میں ہمیں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم پر کوئی بوجھ نہ ہو، ہم پر کوئی پابندیاں نہ ہو۔ اکثر کہتے ہیں جی اسلام بہت تنگ ہے، اسلام بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ عبادت کرو میری، لیکن خود پر جبر کر کے نہیں۔ اتنی بھی آسانی دی گئی ہے، 50 نمازوں سے 5 نمازیں کر دی گئی، لیکن اگر ہم پھر بھی نہ پڑھیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے بے انتہا آسانیاں کی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بے انتہا آسانیاں کی ہیں، اور پھر بھی اگر ہم اس راستے پر نہ چلیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، ان پر غور کریں۔ اور ویسے بھی یہ سورت مبارکہ قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے، بہت ہی پیاری سورت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، باقی صورتیں پڑھتے لیکن سورہ اخلاص کو وہ پڑھنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ وہ مسجد قباء کے امام بھی تھے، جب بھی وہ نماز پڑھاتے وہ سورہ اخلاص پڑھاتے، تو کچھ صحابہ نے اس چیز پر اعتراض کیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ شکایت لے کر کہ جی یہ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ باقی صورتیں بھی جانتے ہیں، ان کو یاد ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن یہ صرف سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کیوں سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی محبت ہے اس سورت سے کہ میں اسے پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری یہی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔
آپ ماہ شعبان میں یہ صورت مبارکہ روز اگر 200 مرتبہ پڑھیں اور جس فائدے کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ جلد ملے گا۔ آپ اپنا یہ ایک معمول بنا لیں، روزانہ 200 مرتبہ اسے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو تب بھی یہ مشکل لگتا ہے تو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 200 مرتبہ پڑھیں اسے، لیکن روزانہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور جو بھی آپ جس فائدے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنیں گے، اور آپ کی ذہن میں جو بھی خواہش، جو بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ پورے یقین کامل سے کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اپنا عبادت گزار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک فقیر تھا جو بہت ہی پریشان تھا، کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بہت مجبور ہو کر ایک دن وہ ایک امیر زادے کے گھر پر گیا اور آواز لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ مالدار بہت ہی گھمنڈی اور بہت ہی کنجوس تھا۔ اس مالدار نے آواز سن کر فقیر کو صدقہ خیرات دینے کی بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے گھر سے بھگا دیا۔ اس مالدار کے ہم پڑوس میں ہی ایک اندھا غریب رہتا تھا۔ فقیر جب مالدار کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس لوٹا تو اس اندھے غریب شخص نے اس فقیر کو اپنے گھر بلا لیا اور اسے اپنا مہمان بنایا۔ جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس نے اس فقیر کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ اسے کھاؤ اور خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور اچھی اچھی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا، اسے خوش کیا۔ اس نابینا شخص کے اس سلوک سے وہ فقیر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر اس نابینا شخص کے لیے دعائیں مانگی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس نابینا شخص نے اس فقیر کی مدد کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس پر رحم کھا کر کی۔ ایک وقت کا کھانا کھلا دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کو اس نابینا شخص کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اس نابینا شخص کے حق میں اس فقیر کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ اس نابینا شخص کی آنکھوں سے چند قطرے پانی کے گرے اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ نابینا شخص سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا۔ اس کی بیماری اور پریشانی دونوں دور ہو گئیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی کہ اس نے دن رات محنت کی، اور اللہ نے اس کے لیے ایسے وسیلے بنائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن بدل گئے، اور اس نے آسمان کی وہ بلندیوں کو چھوا کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ صرف ایک اس فقیر کی دعا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اسے مل گئی، اللہ نے اسے دولت سے نواز دیا، اور یہی بات جب اس گھمنڈی امیر زادے تک پہنچی تو وہ حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ اللہ کی یہ رحمت اور یہ دولت تو میرے حصے کی تھی۔ مگر اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی تھی۔ اللہ رب العزت نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ چیزیں بنائی ہی اسی لیے ہیں، ان غریب مسکینوں کے لیے جن کے پاس اور کوئی وسیلے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم بھی انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے گھروں سے بھگائیں گے تو اللہ ہم سے راضی تو نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی بھی مستحق انسان ہے، آپ اسے ضرور مدد کریں۔ ہم نہیں جانتے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اسے ایک روٹی دینے سے آپ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ اضافہ ہی ہوگا۔ تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو ایک روٹی اس کو دے دیں، ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے۔
اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں کہ کبھی بھی کسی کو ایسے مایوس اور خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی مفلسی والی زندگی کسی کو نہ دے، اللہ سب کو اپنا محتاج رکھے، لوگوں کی محتاجی نہ دے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ دینے والوں میں سے ہمیں رکھے، کبھی لینے والوں میں سے نہ رکھے، اور اپنا عبادت گزار بنائے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ جو ایک سبق آموز کہانی میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں اسے سنا کریں، سمجھا کریں، اور اس میں جو اچھی باتیں سیکھنے والی ہیں وہ ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے آس پاس لوگوں کے بھی وہ باتیں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔